يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اہل بیت اطہار، پروردگار نے ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. اللہ کی سب سے برگزیدہ مخلوق، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق، تو یقیناً اللہ نے ان کو وہ درجات دیے ہیں، وہ اقتدار دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ وہ کرتے ہی وہ کام ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو اللہ پسند کرتا ہے اہل بیت اطہار وہی کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً شہزادہ معصومین علیہ السلام جو عمل انجام دیتے ہیں اس کے مطابق اللہ آیتیں نازل کرتا ہے. اگر ہم قرآن کو تھوڑے غور و فکر سے پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے تو مدح اہل بیت علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری. کبھی کبھی نا یہ بہت دیر چلتا ہے نا تو بھی کسی نقصان کرتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. دشمن کے زمانہ اسلامی بابا بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل ہر خیر یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. یہ گر جائے گا. ہر خیر کے ساتھ شر رہتا ہے، اور الحمدللہ شاردہ معصومین خیر ہی خیر ہیں. جہاں جناب رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ذکراً کثیراً، بہت زیادہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ میری نعمتوں کا ذکر کرو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے؟ ہماری زندگی، ہمارا وجود. خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ اللہ نے مجھے مرد بنا کر بھیجا. یعنی مرد کا ایک پاور ہوتا ہے. اللہ نے مجھے زندگی دی، آزاد رکھا، کسی کا غلام نہیں بنایا. تو امام کیا کہتے ہیں، جب اللہ نے ہم کو آزاد بنایا ہے تو ہم کسی کے غلام کیوں بنے؟ اب ہمارا نفس جس کے ہم غلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم امام کے مطابق چلیں گے تو ہم اپنے نفس کو آزاد رکھتے ہیں. ہمارا امام وہ ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، جو ہم کو ہر وہ بات بتاتا ہے جس سے ہماری نجات ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کا قانون ہی بنا ہے فطرت کے مطابق. اب کبھی مصیبت زیادہ آئی تو کہا ہماری پر مصیبت آئی، تو ہم دیکھیں ہر امام کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف آئی ہے. یعنی ہمارے لیے شاردہ معصومین کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے. مولا کائنات کی تکلیف الگ تھی. رسول اللہ کی زندگی تک مولا کائنات کا ایک ہی مقصد تھا، رسول اللہ کی خدمت کرنا، رسول اللہ کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا، ان کی ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا.
یہ مولائے کائنات کا رسول اللہ کی زندگی تک کا مقصد تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مولائے کائنات کا کام کیا ہے؟ اسلام کی حفاظت کرنا، رسول اللہ کے دین کو باقی رکھنا۔ اب یہاں پر مولا کی کام دوسرا ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی کام امام حسن علیہ السلام کے لیے آیا۔ تو اب یہ چیز سب سے بڑی ہے کہ زمانے بدلتے ہیں، انسان کے خیالات بدلتے ہیں۔ تو جب انسان کے خیالات بدلیں گے تو جو پہلے والا تھا اس کے لیے نئے خیالات والا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہر امام کو ہر زمانے کے لحاظ سے منصب اور ذمہ داری دی۔ مولائے کائنات جب رسول اللہ کی وفات ہوئی سقیفہ میں، جب لوگوں نے امام بنا لیا، امت نے بھی نہیں بنایا، کچھ لوگ میں ایک نے بنایا، اور ان لوگوں کے جانور والی مثال، اور جو پرانے عرب کرتے تھے انہوں نے وہ کر لیا۔ تو اب جب انہوں نے خود امام بنا لیا تو مولائے کائنات چاہتے تو تلوار لے لیتے ہاتھ میں، کیونکہ مولائے کائنات طاقتور تھے۔ 25 سال خاموش رہے، اللہ کی مرضی تھی، رسول اللہ کا حکم تھا، مگر 25 سال بعد جب منصب امامت ملا ہے تو مولائے کائنات نے تلوار چلائی ہے۔ 3 بڑی جنگیں ہوئی تاکہ کل تاریخ میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ علی تلوار اٹھا ہی نہیں سکتے تھے اس لیے اپنا حق نہیں مانگا۔ یعنی ظاہری خلافت 4.25 سال میں 3 بڑی جنگیں ہوئی، تو جو اللہ نے چاہا وہ امام نے کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے وقت حالات ایسے تھے کہ ایک سپاہی امام کی طرف نہیں تھا، سب اپنے ایمان کو 10 درہم میں 1 درہم میں بیچ رہے تھے۔ تو امام نے تلوار نہیں اٹھائی، خاموش شیعوں کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی۔ اب دین میں دن بدن بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جب تک معاویہ رہا اس کا مکر تھا کہ وہ کام سب غلط کر رہا تھا، مگر وہ براہ راست تلوار نہیں نکال رہا تھا امام پر، یعنی یہ اس کا مکر تھا۔ مگر جس وقت وہ واصل جہنم ہوا اور یزید سے اس نے یہ وصیت کر لی تھی کہ حسین کو نہیں چھوڑنا، اور حسین تم کو بیعت تمہاری نہیں کرے گا، اگر تم نے حسین کو چھیڑا تو تمہاری حکومت اور تمہاری زندگی کم ہو جائے گی۔ یہ چیز اس نے معاویہ بتا چکا تھا، اس کے باوجود یزید نے حکم کیا بھیجا کہ حسین میری بیعت کرنے ورنہ ان کو قتل کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے واجب ہو گیا تلوار نکالنا۔ رسول اللہ کا قول تھا کہ مدینے میں میرے بعد کبھی تلوار نہیں نکلے گی۔ مولائے کائنات نے 3 جنگیں لڑی، مدینے میں تلوار نہیں نکالتا۔ رسول اللہ کے ہر حکم کو امام نے اسی طرح انجام دیا، مگر امام اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی تک دین میں ہر وہ باتیں آ گئی تھیں جو نہیں تھی، اور جو باتیں تھیں وہ ساری چھپا دی گئی۔ یعنی جو چیز رسول اللہ نے واجب قرار دی تھی، مستحب قرار دی تھی، وہ سب دین سے ہٹا دی گئی، اور جو چیز نہیں تھی وہ ساری ایجاد ہو گئی۔ اب وہ چیزیں آئیں کہ اب یہاں سے مسجد، قرآن، دین کے اوپر جب آفت آئی تب امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ امام کو انصار ملے، آوان ملے، امام کے ایسے ناصر تھے کہ جن کو آج ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، جن کا نام سنہری حرفوں میں لکھا گیا ہے، وہ امام کو ناصر ملے، جو ہم یعنی سید الشہداء کے ساتھ میں جن کو شہادت کا درجہ ملا۔ امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ان کی بھی زیارتیں پڑھتے ہیں۔ تو امام نے کیا کیا؟ امام نے تلوار نکالی، مگر چوتھے امام کا زمانہ، اب ایسا زمانہ آیا کہ امام خود کہتے ہیں کہ اب کوئی تلوار نہیں نکالنا، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے خوف زدہ ہو گئے، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ مگر امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے معرکے سے لے کے کوفہ اور شام، یعنی ایسا معرکہ فتح کیا
کہ اب کسی امام سے بیعت کا تقاضا نہیں ہوا. اتنی خاموش لڑائی لڑی امام نے بغیر تلوار کے. دیکھیں انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ انتقام لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے. اگر وہ بدلہ لے لیتا ہے نا تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. جناب یحییٰ کا جب سر کاٹا ہے تو جہاں پہ پھینکا گیا تھا اس زمین سے خون ابلنے لگا تھا. اتنی مٹی ڈالی گئی کہ ایک چھوٹی سی ٹیکری بن گئی, مگر خون نکل ہی رہا تھا. یہاں تک بخت النصر کا زمانہ آیا. اس نے بہت بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا, حد سے زیادہ, یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچا کہ یہ خون کیسا ہے, کہ یہاں جناب یحییٰ کا سر کاٹا گیا تھا ظالم بادشاہ نے. تو اس نے کیا عہد کیا کہ جب تک کہ یہ خون بند نہیں ہوگا اس وقت تک میں سارے بنی اسرائیل کو کاٹ ڈالوں گا. اب اس نے سارے بنی اسرائیلوں پہ بہت بہت خون کچر ہوا, بہت قتل و غارت ہوا. اب خون تو نہیں بند ہو رہا ہے. تب اس نے وہاں کے بزرگوں کو بلایا, کہا کہ جو ایک دم بوڑھا ہے اس کو بلاؤ. اب جب اس کو بلایا گیا تو کہا یہ بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہے. کہا یہاں پہ جناب یحییٰ کا سر ہے. اسی طرح سے ظالم بادشاہ نے اپنی عورت کے کہنے پر ان کو شہید کیا تھا. تو کہتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کا کوئی ہے, بزرگ کوئی ہے؟ تو کہتے ایک بوڑھی عورت تھی. جیسے ہی وہ بوڑھی عورت سامنے آئی, بخت النصر نے اس کا سر قلم کیا. ادھر اس کا سر قلم ہوا, ادھر خون رک گیا. کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ یحییٰ کا سر قلم کرو. یعنی ایک نبی ہونے کی درجے پر, مگر یہ چونکہ فطرت میں انسان کے ہے کہ اس نے, اور اسلام بھی کہتا ہے کہ بدلہ ہم لے سکتے ہیں, مگر کتنا لے سکتے ہیں؟ بدلہ اگر اس نے ایک مارا ہے تو ہم کو ایک ہی مارنا ہے. اس نے جتنی زور سے مارا ہے اتنی ہی زور سے مارنا ہے. اگر ہم نے زور سے مار دیا تو اب ہم ظالم ہو گئے. مولا کائنات نے یہ کہہ دیا تھا نا, امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت کی تھی, اگر میں زندہ رہ گیا تو میں لوں گا قصاص, ورنہ اس کو ایک ہی ضرب مارنا. اس نے مجھے ایک ہی بار تلوار ماری ہے. یعنی اسلام اتنا عادل مذہب ہے, اتنا عدل والا مذہب ہے. تو اس طرح سے انسان کی فطرت میں ہے بدلہ لینا. تو اگر ہم رسول اللہ کی بھی زندگی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جن کو اخلاق, مکمل اخلاق, کمال کا اخلاق, اور خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے مبعوث ہی کیا گیا ہے اخلاق کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے. اگر رسول اللہ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو اتنے مسلمان نہیں ہوتے. سب سے آخر قوم مسلمان ہے, عیسائیوں کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مسلمان ہیں. وہ بھی اتنے فرقے ہونے کے باوجود اگر لوگوں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ بلا فصل مان کے اور ان کی شریعت پر عمل کیا ہوتا تو آج مسلمان پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. آج لوگوں نے غیر امام کی اطاعت کی تو آج مسلمان ہر کنٹری میں ذلیل ہو رہا ہے, رسوا ہو رہا ہے. اگر امام کو مان لیتے تو سب سے بلند اسلام جو ہوتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے. یہ چیز رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ کو وحشی نامی غلام نے شہید کیا تھا. جب فتح مکہ ہوا تو ابو سفیان بھی مسلمان ہوا, معاویہ بھی ہوا, تو وحشی جو غلام تھا ابو سفیان کا وہ بھی ہوا مسلمان ہو گیا. دیکھیں زبانی مسلمان ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان کا ایمان پختہ ہوگا تو زبان کے ساتھ ذہن, دل, اعضاء و جوارے یہ سارے ہونا چاہیے, تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اب زبانی جو فتح مکہ کے بعد جو ہوئے ہیں مسلمان, یہ سب زبانی تھے جو کربلا میں آ گئے امام کے مقابل میں. ایک سلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب کا مولا, ہم سب کا آقا, مولا کمبر, آقا ابو ذر, ولیوں سے بڑھ کر نمست کلندر, تو کا
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو جس وقت وحشی رسول اللہ کے سامنے آیا تو رسول اللہ نے اس کو دیکھا، کہا کہ تو مسلمان ہو گیا، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے، مگر تو میرے سامنے نہیں آیا کر، کیونکہ جب تو آتا ہے تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے. یعنی یہاں پر رسول اللہ کا بھی صبر جو ہے ایک حد پر آیا کہ برداشت نہیں کر سکے کہ میرے چچا کا قاتل میرے سامنے آئے. تو اگر ہم جناب سید سجاد کو لیتے ہیں، سید الصابرین لقب ہے، صبر کرنے والوں کا سردار. امام کے کون دوست تھے مدینے میں؟ جو امام کے ساتھ تھے سب شہید ہو چکے تھے. کون جوان بچا تھا؟ بچے کون بچے تھے؟ سب سے بڑی چیز ہے جب کربلا سے قافلہ لٹ کر گیا ہے کوفے کی طرف، 53 اونٹ تھے، 53 اونٹ تھے. کہتے ہیں 64 عورتیں تھیں، 48 بچے تھے. مگر جب رہائی ملی ہے تو جب یزید نے پوچھا تھا کہ سید سجاد کتنے اونٹ چاہیے، کہا 3 اونٹ. کہاں گئے اتنی عورتیں اتنے بچے؟ راہ کوفہ اور شام میں راستے میں ایسے جانور پر بچوں کو بٹھایا جاتا تھا، اگر ماؤں کے ساتھ بھی بچے ہیں تو بچہ اگر گرتا تھا تو اونٹ کے پیروں سے کچل جاتا تھا. ماں دیکھ کے رہ جاتی تھی، ہاتھ بندھے رہتے تھے. میرا چوتھا امام کیا نہیں دیکھتا ہوں، مگر میرا امام قبر نہیں بنا سکتے. یعنی وہ صابر امام کہ جن کے سامنے ان کی بہن کو تماچے لگ رہے ہیں. کئی دفعہ میرے مولا نے کہا ہے یہ بات کو کہ ظالم تو اس کو کیوں مار رہا ہے، اس کی یہی خطا ہے نا، اس کا باپ نہیں ہے. اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ صرف امام حسین علیہ السلام سکینہ سے محبت کرتے تھے، اس بنا کے اوپر وہ جناب سکینہ کو اذیت دیتا تھا. جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا کیا واقعی توق اتنا وزنی تھا، میرا امام کیا کہتا تھا؟ کس طرح سے میں یہ مجمع کو دیکھوں، میری مائیں بہنیں پھوپھیاں سربرہنہ ہیں، یہ سارا مجمع جو ہے تو دیکھ کے تماشائی بنا ہوا ہے، کس طرح میرا سر بلند ہوئے. یہ وہ ہمارا امام ہے. آج ہم جس کے تابوت میں یہاں بیٹھے ہیں، امام کے واسطے سے اللہ سے مانگیں کہ میرے مولا میرے امام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے نہیں لیا. حسین بن نمیر جس وقت یزید کی واصل جہنمی کی خبر آئی ہے تو یہ لوگ مدینہ اور مکہ پہ حملہ ور تھے. جس وقت خبر آئی کہ یزید ہو گیا واصل جہنم، اب لوگوں نے ان کی طرف مخاطب ہوئے تو یہ سواری چھوڑ کے بھاگا ہے کہ میں جنگلوں کے راستے سے شام نکل جاؤں، کوئی مجھے پہچانے نہیں ورنہ مجھے لوگ قتل کر دیں گے. راستے میں یہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سواری نہیں ہے، پیدل دوڑا ہے. رات ہو گئی. اس نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جہاں سے تھوڑی آگ روشن ہے. یہ بڑھا آگے کہ پانی مانگوں. جب یہ آگے بڑھا تو دیکھا خیمے کے دروازے پر شخص ہے مگر خیمے کے اندر اس کا چہرہ ہے. اس طرح دروازے پہ کھڑا ہے کہ پیٹھ ہے. جیسے ہی حسین بن نمیر نے دیکھا کہ ارے یہ تو سید سجاد ہے، میں کہاں آ گیا، میں تو دشمن کے گھر آ گیا. اس نے یہ دیکھا ہی تھا کہ یہ پلٹا کہ میں بھاگوں یہاں سے. ابھی یہ پلٹا ہی تھا کہ میرا چوتھا امام آواز دیتا ہے کہ جانے والے اپنا مدعا تو حاصل کر. اس گھر سے تو اس وقت بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا کہ جس کا بابا بے غسل و کفن تھا. یہ وہ میرا سخی امام ہے. اس وقت حسین بن نمیر کھڑا ہو گیا، چہرہ جھکائے ہوئے ہے. امام نے اس کو پانی دیا، امام نے اس کو کھانا دیا، امام نے اس کو لباس دیا.
امام نے کہا یہ سواری لے لے، تیرے پاس سواری نہیں ہے۔ امام نے اس کو پیسے دیے۔ سلام ہو یہ امام پہ، یہ وہ میرا امام ہے کہ حسین بن نمیر جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنے احسان کا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرے امام رو کے کہتے ہیں میں نے تجھے خوب پہچانا، کربلا میں فرق یہ ہے کہ آج تو میرا مہمان ہے، کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے۔ حسین بن نمیر کون تھا؟ جب عاشور کے دن سید سجاد غش میں تھے، جس وقت آنکھ کھلی تھی تو یہی حسین بن نمیر نے جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، اور جو نیزہ گھما کے نکال رہا تھا تو لکڑی نکل آئی تھی، نیزے کی انی سینے اکبر میں رہ گئی تھی، تو یہ لکڑی نچا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس وقت جناب سید سجاد غش سے چونکے تھے کہ علی اکبر کا قاتل ہنس رہا تھا۔ کیا میرے مولا کو حسین بن نمیر کو دیکھ کے اپنا بھیا نہیں یاد آیا ہوگا؟ علی اکبر کی تکلیف نہیں یاد آئی ہوگی؟ مگر سلام ہو میرے امام پہ، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ یہ وہ میرا امام ہے، مدینے میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا سائل بن کے، امام کہتے ہیں یہ بتا کہ تو اگر ایسے شہر میں جہاں تیرا کوئی پہچان کا نہیں ہے اور اگر وہاں تجھے موت آ جائے تو کیا تجھے یقین ہے کہ کوئی تجھے دفنا دے گا؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اگر مسلمان کے محلے میں گیا تو یقیناً اگر میں مروں گا تو چاہے کچھ کرے نہ کرے مسلمان، مگر میرا غسل و کفن کر کے مجھے دفنا دیں گے۔ کربلا کا رخ کیا کہ بابا کربلا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہ وہ میرا امام ہے۔ لوگوں سے سوال پوچھتے تھے، ایک شخص سے کہتے ہیں یہ بتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے، وہ بیٹے کو تو بہت محبت سے پالتا ہے، جب بیٹا 18 سال کا ہو گیا اور وہ بیٹا تیرا اگر بیمار ہو جائے، اگر کوئی اس کے سینے میں نیزہ مار دے تو تو اس وقت کیا کرے گا؟ کہ اگر کسی نے میرے بیٹے کو اس طرح سے حملہ کیا کہ وہ مر جائے تو اس سے پہلے دعا کروں گا میں مر جاؤں۔ میں اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ آواز دی میرا بابا اپنے جانے والے بیٹے کے سینے سے، ارے نیزے کی انی نکالی ہے۔ سارے انبیاء نے عبادت چھوڑ دی تھی۔ یہ وہ میرا امام ہے۔ پوری زندگی امام صرف کربلا یاد کرتے تھے، اپنے بابا کو یاد کرتے تھے۔ امام یہی کہتے تھے کہ ہر ایک کے جنازے میں لوگ آتے ہیں۔ رسول اللہ کے جنازے میں بھی تھے، کچھ تھے مگر تھے تو میرے دادا کے بھی جنازے میں تھے، میرے چچا حسن کے بھی جنازے میں تھے، میرے جنازے میں بھی لوگ آئیں گے۔ جب امام کو زہر ملا ہے تو امام یہی بستر پہ سوچ رہے تھے کہ پورا مدینہ میری میت پہ آئے گا، میرا بیٹا مجھے غسل دے گا، مجھے کفن پہنائے گا، میری قبر کھودی جائے گی اور مجھے دفنایا جائے گا۔ ہائے میرا بابا، میں اپنے بابا کو نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا۔ میرے بابا کا لاشا ارے بیگ اور کفن جلتی ریتی پر یہ بیٹا دیکھتا رہ گیا۔ میرے امام بس اسی عراق میں رہتے تھے۔ آج کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے تو جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، مگر میرے امام کو کسی نے تسلی بھی نہیں دی۔ کوئی آتا ہے مرنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، صبر کرو، سامنے والا رو لیتا ہے گردن رکھ کے تو اس کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، مگر میرا امام نہ رویا کسی کے سامنے، نہ اپنا درد بیان کر سکا۔ کس کے سامنے روتے؟ اگر روتے
تو عورتیں اور بچے تھے، ان کو کون سنبھالتا؟ میرا امام مدینے میں جب آیا ہے، اب چادر اوڑھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ منہال نے دیکھا کہ امام کی پیر سے چادر ہٹی، کا مولا یہ زخم کیسا ہے؟ کہتے منہال نہ پوچھ، میرے امام کے کچھ زخم بھرے ہی نہیں، پوری زندگی زخم رہے ہیں، ظاہری زخم نہیں بھرے تو دل کے زخم کیسے بھرے گے؟ جس کے سامنے کربلا گزری ہو، یہ وہ میرا امام ہے۔ ارے قصائی تک مدینے میں احتیاط کرتے تھے کہ کہیں امام بازار میں نہ آ جائے۔ قصائی جب جانور ذبح کرتے تھے تو پردہ ڈال دیتے تھے، جب تک جانور کے سر رہتے تھے دکان پہ پردہ رہتا تھا۔ کبھی اگر پردہ ہٹ جاتا تھا اور امام کا بازار سے گزر ہوتا تھا تو امام دوڑتے ہوئے جاتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جانور تو نے ذبح کیا ہے، اس کو چارہ پانی دیا تھا؟ کہ مولا ہمارا دستور ہے، ہم جانور کو پہلے سیراب کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ذبح کرتے ہیں۔ میرا امام کربلا کا رخ کرتا تھا۔ بابا لوگ کہتے ہیں مصر جانور ذبح کیا، بابا جانور سیراب کیے جاتے ہیں، آپ کو دشمنوں نے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ یہ وہ ہمارا امام ہے۔ امام کے جنازے میں فرشتے بھی آتے ہیں، امام حسین کے جنازے میں فرشتے تو آئے ہیں، مگر امام نے اپنی زندگی میں بھی فرشتوں سے مدد نہیں لی تھی۔ یہ میرا چوتھا امام ہے، مدینے میں بیٹھ کے مصائب کربلا بیان کرتے جاتے ہیں اور یہی کہتے جاتے ہیں کہ کس طرح میرا بابا مظلوم تھا، آج وہ عزادار ارے دنیا سے رخصت ہوا۔ امام یہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ارے مجھے دے گا غسل۔ امام کی غربت پہ جانوروں نے گریہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ذوالجناح جس وقت امام حسین کو زمین پر آرام سے چھوڑ کر جب خیمے میں آیا ہے نا، تو ذوالجناح امام کے خون سے رنگین تھا۔ امام کے خیمے کے پاس آیا، میرا چوتھا امام، میرا امام زمانہ کہتا ہے کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ منظر کہ جب ذوالجناح آیا ہے خون میں لت اور اس نے آواز کی تو بیویاں بچے دوڑے کہ شاید امام آ گئے۔ اب جو دیکھا تو ذوالجناح خالی تھا، ارے خون میں رنگین تھا۔ بیویاں سمجھ گئیں، اب جو چہرہ اٹھایا، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا۔ اسی طرح ہمارے چوتھے امام کا اونٹ امام کے ساتھ رہا پوری زندگی۔ جب امام کی شہادت ہوئی، امام کو دفنا دیا گیا، کہتے سارا دن کچھ نہیں کھایا، جا کے امام کی قبر پر سر رکھ کر لیٹ گیا، رات بھر رہا۔ امام پانچویں امام لے کے آئے دوسرے دن، پھر دوسرے دن اسی طرح کیا، پھر تیسرے دن جب گیا ہے امام نے کہا اب اس سے کچھ نہیں کرنا۔ ایسا بلبلاتا تھا کہ کہیں سے میں اپنے امام کو دیکھ لوں، میرا امام مجھے مل جائے۔ ارے اتنا چاہنے والا امام، کہتے تیسرے دن بلبلایا اور دم نکل گیا۔ ارے کیسے وہ شقی تھے کہ جنہوں نے ہمارے چوتھے امام کو ظاہر دیا اور امام کو شہید کر دیا۔ امام کی قبر آج جنت البقیع میں ہے، میرا آج بھی امام دھوپ میں ہے۔ کس طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں دھوپ کا سفر طے کیا تھا۔ امام کے زیور جلتے تھے۔ اکثر جس وقت کہیں پانی ملتا تھا تو جناب سکینہ اپنے بھیا کو دیکھتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی مگر بھائی سے اتنی محبت تھی کہ جب پانی ملتا تھا آتی تھی اپنا پانی لے کر، کہا سکینہ کہاں چلی ہے؟ کہا آ رہی ہوں، آ کے اپنے بھیا کے زیور پہ ڈالتی تھی۔ میرا چوتھا امام کہتا تھا سکینہ تو پیاسی ہے؟ کہا بھیا میں پھر پی لوں گی مگر آپ کا زیور بہت جل رہا ہے بھیا۔ بہن نے احساس کیا
مگر دشمن سائے میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ میرا امام، ہتھکڑیاں بیڑیاں اتنی زیادہ جل رہی تھی کہ امام برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جس وقت توقع خاردار گلے میں 11 محرم کو پڑا ہے، کوفے کا سفر ہے، شام کا سفر ہے، زندان شام ہے، قریباً 1 سال کی قید ہو گئی۔ جس وقت یزید نے کہا ہے سید سجاد رہا ہو گئے، اب جو زیور کٹا ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں تو بامشکل تمام اتر گئی، مگر جس وقت توق کاٹا گیا ہے، میرا امام کہتا ہے پہننے میں اتنی تکلیف نہیں جتنی اتارنے میں بھی۔ گلے کا زخم، سینے کا زخم امام کا ہمیشہ ہرا رہا۔ ارے ایسا خون بہتا تھا جیسے ابھی ابھی زخم ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم امام وقت کے ظہور میں تاجر ہمیں ان کے آوان اور رسائل میں شمار کرنا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غموں سے۔ پروردگار تو نہیں میں تو کریم ہے، تو دلیل ہے۔ پروردگار جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے مالک ان کا علاج پیدا کر، ان کو شفا کلی عطا۔ جس طرح ہم یہاں مجلس کریم میں کربلا میں کرنا نصیب فرمائیے مولا۔ جو نہیں گئے ان کو بلا لیجیے، اور جو گئے ان کو بار بار بلائیے میرے مولا۔ جو بھی زیارتوں پہ جانے میں رکاوٹ ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیں، ہماری اس قلیل سے خدمت کو قبول کر لیں۔ پروردگار شیعوں کے گروہ کو متحد رہے، ہمارے دلوں سے بغض و نفاق کو دور کر لیں، ہمارے جوانوں کی حفاظت کریں، ہمارے بچوں کو سروں پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت کریں۔ پروردگار ہر ماؤں کی گودیوں کو شاد و آباد کرے، ہم سب کو بھی ہر بیماریوں بلا آفتوں اور حادثات سے محفوظ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔ 5 مرتبہ میں یجیب پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔